ایک پروسیس کے نتیجے میں وجود میں آئی. خدا کا جسم بھی ایک پروسیس کو گزار کے وجود میں آیا، اور ابھی بھی ایک پروسیس کے نتیجے میں آپ کی حیات جو ہے باقی ہے. بارش خدا برساتا ہے تو ایک پروسیس کے ذریعے سے، یہ نہیں کوئی جادو کی چھڑی ہو اور بادل میں برسنا شروع ہو جائے. ایک پورا سائنٹیفکلی پروسیس ہے، فارمولاز ہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ جنت میں جانا اور جہنم کی طرف جانا، یہ بھی نتیجہ ہے ایک پروسیس کا. اب اس میں کوئی بھی آیا، یہ ایک ایسی چپکی ہے جو امیر غریب صاحب حیثیت حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی. اللہ کہتا ہے میں نے فارمولے بنائے، اس فارمولے پہ عمل کرو گے تو جنت ہے، اس فارمولے کی مخالفت کرو گے تو کیا ہے؟ جہنم ہے. لیکن اس کے بجائے کہ مسلمان فارمولوں کو لے کر اس نے ظواہر کو لے لی. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کئی کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گلاب کی پتیاں رکھ کے جھولوں میں رکھ کے سارا دن قرآن کو ہلاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے فارمولوں کا اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا. اسی طرح مسلمان شخصیت پرست بنا، نبی کی جوتی اٹھائے گا، نبی کا نام لے گا، نبی کا میلاد کرائے گا، یہ سب چیزیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے رسول کی زندگی سے کون سے فارمولے لیے؟ یہی رنگ ہمیں کافی شیوں میں، اکثر میں نہیں، بہت ساروں میں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ وہ ظواہر پرست بن گئے. نعرے بہت اچھے مارے گئے، امیر المومنین کی کوئی چیز اگر نظر سے آ جائے اس کے پیچھے جائے گا. لیکن یہ کہ میں نے امیر المومنین کی زندگی سے، علی کے فارمولوں سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اس کا اثر میری زندگی میں. میں صرف اپنے بچوں کو قصے پڑھاؤں، کہانیاں پڑھاؤں، سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ ہاں بھائی قوم لوط والوں نے وہ کیا تھا، بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، نوح کی قوم نے یہ کیا، اب میں پڑھتا رہا ہوں والوں نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ سارے قصے پڑھوں، لیکن ان قصوں سے مجھے کیا ملا؟ اصلاً اس قرآن کا پریکٹیکلی میری زندگی میں کیا اثر ہے؟ اگر اثر ہے تو قرآن مفید ہے، اگر اثر نہیں تو قرآن میرے لیے مفید نہیں ہے. تو میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ واقعاً ایک چیز میری زندگی میں انوالو کتنی ہے، اثر کتنا ڈالتی ہے. جتنی تاریخی شخصیتیں ہیں، وہ چاہے انبیاء ہوں، وہ چاہے امام ہوں، وہ چاہے اصحاب ہوں، اگر ان شخصیتوں کا میری زندگی میں کوئی اثر نہیں تو اس شخصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف ایک سمبل ہے جس کو میں یاد کر رہا ہوں. لیکن علی میری زندگی میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ حسین ابن علی میری زندگی میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ اصلاً قرآن میری زندگی میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو اس قرآن کا میرے لیے کوئی فائدہ ہے. ویسے بذات خود قرآن ہدی للمتقین ہے، تبیان لکل شیء ہے، لیکن میری زندگی میں اگر اس کا اثر نظر نہ آئے تو میرے لیے تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا. اگر میری زندگی میں امام حسین کا اثر نظر نہ آئے تو میرے لیے تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تو خدا نے اصول بنائے، اہل بیت بھی اپنی گزری ہوئی زندگی میں اصول بتا کے جا رہے ہیں. بندے خدا میں حسین ہوں، دیکھو میں راہ حق پہ چلنے کے لیے کتنی قربانیاں دے. علی بتا رہے میں مشکل کشا ہوں، لیکن دیکھو علی اپنے بدن پہ کتنے زخم کھائے. میں مشکل کشا ہوں، فاتح خیبر و فاتح خندق ہوں، لیکن دیکھو میرے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، علی کس طرح صبر کر رہا ہے. عباس کہتے ہیں میں کتنا بڑا جنگجو ہوں، لیکن جب تک حسین کی اجازت نہیں میری تلوار نیام سے نہیں نکل گئی. ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صراط مستقیم. کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اسی راستے صراط مستقیم سے گزرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے فارمولوں پہ عمل کرنا ہے. مثلاً آپ کہیں مولانا ہم نے کربلا جانا ہے، پیغمبر کربلا کے 3 راستے ہیں، یا بائی روڈ جاؤ مثلاً، یا بائی سی جاؤ مثلاً، یا بائی ایئر جاؤ. اب چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے، بندہ وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. اب خدا نے بھی جنت کے راستے نہ 3 بنائے، نہ 4 بنائے، نہ 5 بنائے. جنت کا راستہ
ایک بنایا. اور اس راستے کے خدا نے کچھ فارمولے رکھے ہیں اور وہ فارمولے قرآن سے ملیں گے, دوسرا سیرت محمد اور آل محمد سے ملیں گے. اب آپ کہیں گے بھائی سیرت محمد اور آل محمد سے کیوں ملیں گے؟ ہم جواب یہ دیں گے بھائی جن کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا وہی تو راستہ بتا سکتا ہے. جسے قسیم النار والجنہ بنایا وہی تو جنت کا راستہ بتا سکتا ہے. جسے سیدۃ النساء العالمین بنایا وہی تو جنت کا راستہ بتا سکتی ہے. جس بندے کو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں وہ مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا. جو خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے وہ مجھے جنت میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے ہسٹری پڑھتا ہے تو اینک لگا کے پڑھتا ہے. آپ جب کائنات کو اینک کے ساتھ دیکھو گے نا تو آپ کو وہ رنگ نظر نہیں آئے گا کہ رنگ کے حقیقی. مثلاً اس وقت آپ سب کو لال رنگ کی اینک پہنا دی ہے آنکھوں کو تو آپ کی پوری کائنات کیا نظر آئے گی؟ آپ کو لوگ ساری کائنات لال ہے, حالانکہ کائنات لال نہیں ہے. سورج کی روشنی کی وجہ سے لوگ تھوڑے ڈارک بلیک مرر پہن لیتے ہیں, اینک پہن لیتے ہیں. اب پوری کائنات کیا نظر آتی ہے؟ ڈارک نظر آتی ہے. رات کو پہنے گا تو اور زیادہ ڈارک نظر آئے گا. اب اگر کوئی وہابیت کی اینک پہن کے قرآن پڑھنے لگے تو اسے قرآن بھی وہابی نظر آئے گا. اگر کوئی بریلویت کی اینک پہن کے قرآن پڑھے تو اسے قرآن بھی پورا بریلوی نظر آئے گا. اگر کوئی تعصب کی اینک لگا کے پہنے حق نظر نہیں آ سکتا نا. حق کو تلاش کرنے سے پہلے ہم نے اپنی اینکوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتارنا پڑتا ہے. اس آنکھ سے دیکھ جس آنکھ سے خدا تجھے دکھانا چاہتا ہے. حقیقی طور پہ اپنے ضمیر اپنے فطرت کی آواز کو سن. اب کتنا غیر فطری عمل ہے بولا جائے کہ بھائی مثلا رونا بدت. کئی اس مکتب کے ماننے والے کی بیچاری خواتین ذہنی مریض ہو جاتی ہیں. شوہر مر گیا مولوی کہتا رو نہیں بدت. بیٹا مر گیا مولوی بولتا رو نہیں. کیسے نہ روئے کوئی؟ آپ انسان کی فطرت کا دشمن بن جاتے ہیں. سیدھا سادہ بندہ اگر کوئی ڈرامے میں کوئی دکھ بھرا سین آ جاتا ہے تو خواتین 2-3 گھنٹے رونا بند نہیں کرتی. یہ ڈرامہ ہی ہوتا. اب شوہر مثلا بیوی سے ناراض ہو جائے کہ تم ڈرامے پہ رو رہی ہو, کتنی بے وقوف ہو. بندے خدا تو بے وقوف ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ جب ظلم دیکھے بندے کو کیا آتا ہے؟ رونا آتا ہے. ضروری تھوڑی آپ کی نسبت ہو. شام میں زلزلے کا واقعہ آیا, چھوٹی سی بچی کو نکالا, ملینز آف لوگ اس سین کو دیکھ کے رو رہے تھے. وہ بچہ جو یورپ کے سرحد پہ سیرین بچہ 4 سال کا 5 سال کا جب اس کا لاش نہ ملا دنیا روئی تھی اس کو دیکھ کے. دنیا کا کیا تعلق تھا اس بچے کے ساتھ؟ نہ مذہبی تعلق تھا نہ کوئی ریلیشن تھا اس بچے کے ساتھ, نہ کسی کا بھانجا تھا نہ کسی کا بیٹا تھا. جب آپ کا کوئی تعلق نہیں تو آپ کیوں روتے ہو؟ ایک تعلق ہے وہ انسانیت کا تعلق ہے. ایک تعلق ہے انسان کے مجرم کا تعلق ہے. اب بندہ سنے کہ بھائی ہندو بھی رو رہا ہے جناب عزت پہ. ہندو کو کیا پتا حسین کون ہے, علی اصغر کون ہے؟ وہ بالکل ایسا ہے. وہ جب کوئی دکھ بڑا سین دیکھتا ہے اس کو بھی روتا ہے, اور اسی طرح کوئی دکھ بڑی کربلا کی کہانی سنے گا اس پر بھی کیا کرے گا؟ روئے گا. تو رونے کا تعلق مکتب سے نہیں ہے, انسان کی فطرت سے ہے. اگر کوئی کربلا کی مصیبت سنے اور نہ روئے اس کا مطلب اس کی فطرت مر چکی ہے. یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے امام حسین کی کہ آپ مجلس حسین میں رو کر اپنی فطرت کو زندہ رکھیں. وَضَحَكُوا قَلِيلًا وَبَكُوا كَثِيرًا. کیوں فرمایا ہر شب الجمعہ اپنے گناہوں پہ گریہ کر تاکہ تیری فطرت کیا رہے؟ زندہ رہے. احساس ذمہ داری, احساس شرمندگی تیرے وجود میں زندہ رہے کہ میں کس کے سامنے گناہ کر رہا تھا؟ خدا کے
سامنے گناہ کر رہا تھا. فرمایا مظلوموں کا واقعہ سن کے رو تاکہ تیرے اندر احساس زندہ رہے، تیرا دل مردہ نہ ہو جائے. جس طرح پاکستانی سوسائٹی میں تقریباً دل مردہ ہو چکا ہے. پہلے سنتے تھے ایک بندہ مر گیا لوگ شوق ہو جاتے تھے، ایک بندہ مار دیا کسی نے، پھر 7 بندے مر گئے، 7 بندے، پھر 20 بندے، 50 بندے. آج ٹی وی پہ اگر آپ کو پتا بھی چلے نا بم بلاسٹ ہوا 200 لوگ مر گئے. لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے، چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں، اچھا 200 لوگ مر گئے، یہ ٹبم کو رکھتا تھا 500 مریں پھر بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سن کے ہم کیا ہو چکے ہیں، بے ہوش ہو چکے ہیں. یہ مکتب اہل بیت رونا اس لیے سکھاتا ہے کیونکہ تو قرآن کا حکم بھی ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ، اور رونے سے انسان کی فطرت بیدار رہتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی زندہ ہونے کی نشانی بھی تب دیتا ہے جب وہ بچہ کیا کرتا ہے، گریہ کرتا ہے. رونا زندگی کی نشانی، رونا فطرت کی نشانی ہے. فرمایا اس دن ڈرا کرو کہ جس دن تجھے یہ احساس ہو کہ میری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں. اگر آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو اپنے وجود پہ توجہ دیا کرو کہ میرے دل کو کیا ہوا، یہ قصیر کیوں ہو گیا، یہ سخت کیوں ہو گیا. شیخ ظلم کر رہا ہے، رو نہیں رہا. یزید ظلم کر رہا ہے، رو نہیں رہا. حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، رو نہیں رہا. زینب پہ ظلم کر رہا ہے، رو نہیں رہا. 4 سالہ بچی کو 3 دن کے آثار پیدل چلا رہے ہیں، اسے رونا نہیں آ رہا. کیا ہوا، اس نے اپنی فطرت کو کیا کر دیا، مار دیا. اور حسین مجلس میں بلا کے تیری فطرت کو کیا کر رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی تیرے اوپر یزیدی لباس نہ آ پائے، کبھی بھی تیرے اوپر شکل کی قساوت نہ پائے. دل جب تک نرم ہے بھائی، جو زمین سخت ہے اس میں بیج نہیں بوئے جاتے، جو زمین نرم ہوتی ہے اس میں بیج لگایا جاتا ہے. تو ایک تو علی کی ولایت نے تیرے دلوں کو نرم کیا، اور حسین کے غم کے معصوموں نے تیرے دل کی زمین کو آبیاری کر دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تب تک اثر نہیں ہوتا جب تک انسان گریہ نہ کرے. تو کمپلیٹلی یہ وہ روٹس تھے جس کے ذریعے اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی فطرت کو کیا رکھا، زندہ رکھا. آج ہم بول سکتے ہیں اس غم حسین کے صدقے میں دوسرے مسلمانوں کی بنسبت شیعوں کے دل کیا ہیں، نرم ہیں. شیعہ مظلوم کو دیکھ نہیں سکتا، فوراً مظلوم کے لیے کیا کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے. دوسرے قوموں کی بنسبت شیعہ قوم میں شہادت کا حوصلہ سب سے زیادہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جوان کا خون ہو جائے تو ہم روتے بھی ہیں، لیکن اس رونے کے ساتھ ہمارے حوصلے بھی کیا ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. رونا فطرت کا تقاضا ہے. بندہ اپنے عزیز کو دیکھے تو کیا ہوتا ہے، روتا ہے. لیکن اس غم میں اشک غم بھی ہے، اشک شوق بھی ہے. اشک غم یہ ہے کہ عزیز بچھڑ گیا، اشک شوق یہ ہے کہ یہ بچھڑ کے کہیں اور نہیں گیا، یہ علی کی محفل میں جا کے گیا. یہ سیدہ زینب کا غلام بننے جا رہا ہے، یہ علی بن ابی طالب کے غلام بننے جا رہا ہے. ایک شام کے شہید کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جب جا رہا تھا کہ یہ نہیں ہماری شادی ہوئی، اور اس قدر آپس میں محبت تھی کہ 2 دن کی دوری بھی میرے لیے بہت سخت تھی، لیکن بڑی مشکل سے اس نے جناب زینب کا واسطہ دیا اور میں نے بیوی کی خاطر اسے جانے دیا. اب وہاں سے بھی مجھے ڈیلی فون کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ بیوی کتنی شوہر سے محبت کرتی، کیونکہ جب تک بات نہ کرے مجھے نیند نہیں آتی تھی، خوف رہتا تھا آج کوئی حادثہ نہ ہو جائے. کل جب بندہ سفر پہ گیا اور میدان جنگ میں ہو تو خوف انسان کو آتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں. کہتی ایک دن اس کا فون نہیں آیا اور بڑی مضطرب تھی، پریشان تھی، کیا ہوا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی. تو سیدہ سے توسل بھی کر رہی تھی اور روتے روتے مجھے نیند آ گئی. کہتی خواب کے عالم میں دیکھ رہی ہوں کہ سیدہ زینب کے روزے کے پاس ہوں اور میں نے دیکھا کہ زہر کے اندر سے ایک کالے برقعے میں بیوی ہیں جو باہر آ رہی ہیں. کیسے وہ قبوت، وہ عصمت، وہ جاہ و جلال اس بیوی کے وجود میں خلقت بلند تدابر بیوی میرے سامنے آئی. اب کہتی اندر فیلنگ ہوئی کہ یہ کون ہے، زینب بنت علی ہیں، میری آقا زادی ہیں.
ہم سے ادب کیا، کیونکہ جرات بھی نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ سیدہ نے مجھے پرچی دی اور پرچی دے کے میری طرف مسکرا کے واپس ہو گئے، کہتے اس مسکراہٹ نے میرے دل کو کیا کیا، مطمئن کر دیا، عجیب سا اطمینان میرے دل میں آیا۔ اور جب میں نے پرچی کھولی نا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تیرے شوہر کو اپنے در کا سپاہی بنا دیا، ہم نے تیرے شوہر کو اپنے در کا سپاہی اپنا غلام بنا دیا ہے۔ کہتے بس پرچی پڑھی اور صبح جب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت تھا اور تقریباً صبح 11-12 بجے فون آیا کہ آپ کا شوہر کیا ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ کہتے میری ساس سسر مجھے خبر نہیں دے رہے تھے کہ شاید اس بچی کو خبر دیں، نئی شادی ہے، کہیں اٹیک نہ آ جائے، بچی کی حالت نہ بگڑ جائے، لیکن رات کے خواب میں میرے دل کو وہ تسلی دی، بالکل اسی طرح جس طرح حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب کو تسلی دی۔ کہتے میں نے خود جا کے اپنی ساس سے پوچھا کہ اماں کوئی شہادت کی خبر تو نہیں آئی؟ وہ سارے پریشان ہو گئے کہ آپ لوگ مجھے نہیں بتا رہے، سیدہ زینب رات مجھے بتا کے چلی گئی۔ یہ حوصلہ شہادت کا حوصلہ ہے اس قوم میں۔ کسی کو ڈاکٹر اسحاق کی تقریر سننے کو خود کہتا ہے اہل سنت میں یہ حوصلہ اتنا نہیں ہے، حوصلہ شہادت۔ اور یہ شیعوں کو کہاں سے ملا؟ کربلا سے ملا۔ کب اپنے بچے کو شہادت سناتے ہیں، قاسم کی شہادت، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، عباس کی قربانی، زینب کی قربانی، سکینہ کی قربانی، بچپن سے اپنے بچوں کو ایک تہذیب سکھاتے ہیں۔ جب تک انسان ان رولز پہ عمل نہ کرے، خوشی زندگی میں کیسے آنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رول پہ عمل کرو۔ امن زندگی میں کیسے آنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رول پہ عمل کرو۔ جنت پہ کیسے جانا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل کرو۔ بالکل جیسے میتھ ہوتی ہے نا، یہ میتھمیٹیکل رولز ہیں۔ اگر ہم زندگی میں ان رولز کو فالو کریں کبھی بھی ہم ناکام نہ ہوں۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ یا قرآن سے پتہ چلیں گے، یا زندگی محمد اور آل محمد سے پتہ چلیں گے۔ ایک رول دیکھیے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ کربلا میں کربلا والوں اور اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی میں ایک چیز عیاں نظر آتی تھی، اور جس کا ذکر خدا قرآن میں خود بھی کرتا ہے کہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو۔ سنگ دل بندہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں، مولا چاہتے تو معاف نہ کرتے نا، یہ اختیار حسین کرتا ہے، لیکن کس طرح سینے سے لگا کے امام حسین نے وہ کو کیا کیا، معاف کیا۔ کیونکہ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جس کے اندر معافی کا جذبہ ہو۔ حسین تو سردار جنت ہے، تو یہ جذبات امام حسین میں بڑھ کے ہوگا نا۔ جنت میں وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو، اور اہل بیت میں جذبہ بڑھ کر ہے نا، سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، سردار تب بنے نا۔ جنت میں وہ جاتا ہے جو کثرت سے مثلاً سجدے کا شوقین ہو، اور اہل بیت سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، سجدہ۔ جنت میں کنجوس نہیں جائے گا، سخی جائے گا۔ اہل بیت سب سے زیادہ کیا تھے، سخی تھے۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے اندر قربانی ایثار کا جذبہ ہو۔ اہل بیت میں سب سے زیادہ ایثار کا، بچے قربان کیا، مال قربان کیا، بدن قربان کیا۔ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو سچا نہ ہو۔ اہل بیت کیا ہے، مصطفی الصادقین ہے، جن کا لقب ہی کیا ہے، صادق ہے۔ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو بندہ صابر نہ ہو۔ اہل بیت اصغر الصابرین ہے، سب سے زیادہ ان میں صبر پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ جنتیوں کی صفات نکالیں اور اہل بیت کے اندر وہ صفات سب سے اعلیٰ ڈگری میں پائی جاتی ہے، اس اعلیٰ ڈگری کی صفت کی وجہ سے آپ بولتے ہو کہ سردار جنت ہے۔ اب آپ سردار کسے بناتے ہو؟ لشکر کا سپہ سالار اسے بناتے جو سب سے زیادہ بہادر ہو۔ اب جنت میں سچے، جنت میں سخی، جنت میں بہادر، جنت میں صابر، جنت میں شاکر، جنت میں ساجد، جنت میں مصلی، جنت میں حاجی، یہ سارے جنت میں ہوں گے نا۔ اور سردار تب سردار بنے گا جس نے ان سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، سب سے زیادہ سجدے کی ہوں، سب سے زیادہ سخاوت کی ہو، سب سے زیادہ ایثار کیا ہو، سب سے زیادہ بہادری کی ہو۔ تبھی یہ برملا چیلنج ہے کہ مسلمانوں میں اگر بہادری کا نام کسی پہ اچھا آتا ہے اور سب سے زیادہ بہادر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ صبر میں
میں جس کا نام سب سے زیادہ آتا ہے وہ کون ہے؟ امام حسین ہے۔ سخاوت میں نام جس کا سب سے زیادہ آتا ہے وہ حسن ابن علی ہے۔ صداقت میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے وہ صدیق کبریٰ ہے۔ ساری صفات آپ کیا لے گئے؟ اعلیٰ ہیں۔ بھائی مجھے یہ صفت پیدا کرنی، یہ اصول ہوں گے۔ جنت آٹومیٹک نہیں ہے، پروگرامنگ خدا نے کی ہوئی ہے۔ دروازے پہ لکھا ہوا ہے، آپ جاؤ گے تو آپ اسکین ہو گے۔ اب اگر یہ صفات آپ کے اندر ہیں تو بندہ جنت میں، اور انہی صفات والا بندہ اگر جہنم میں جانا چاہے تو جہنم کا گیٹ نہیں کھلے گا۔ اللہ کی پوری پروگرامنگ ہے۔ کہتے ہیں اللہ جنتی کو جہنم میں بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں، اللہ جسے چاہے جہاں چاہے بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں۔ جنت کا گیٹ کا اپنا فارمولہ ہے، جہنم کے گیٹ کا اپنا فارمولہ ہے۔ اب بندہ جائے گا وہ دروازہ کھلے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ کوڈنگ ہے ہی نہیں کہ جہنم میں جائے۔ اور اگر جہنم والا جنت میں جانا چاہے تو جنت کا دروازہ اس کا اسکین کرے گا، اس کے اندر وہ جراثیم ہے ہی نہیں کہ یہ جنت کے اندر جا سکے۔ تو تو نے بس وہ فارمولے اپنے اندر لانے ہیں، آٹومیٹیکلی بندہ جنت میں اور جہنمی بھی آٹومیٹیکلی جہنم میں۔ کیوں کہا کہ خود ملائکہ کی عجیب قرآن کیا ہے کہ جہنمیوں کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ تب بولا کیسے پتا چلے گا یہ جہنمی ہے؟ کبھی وقف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچان جائے گا۔ تیرے اندر وہ سارے جراثیم ہوں گے، دور سے پتہ چلے گا بندہ جہنمی ہے، دور سے پتہ چلے گا بندہ جہنمی ہے۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو آپ دنیا میں بھی محسوس کریں۔ اور میں کسی خاص طبقے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ زیادہ راشی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، مثلا فورسز میں، پولیس میں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے چہرے اچھے ہوتے ہیں، کئیوں کے چہرے کے سوتے بندہ رہ جاتا ہے، دور سے لگتا ہے کہ اندر سے شر ہو رہا ہے۔ آپ کی قساوت کبھی آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، آپ کی وجود کی اندر کی سختی، شراب پی پی کے، رشوتیں لے لے کے، لوگوں پہ ظلم کر کر کے، مار کٹائی کر کے انسان کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ درخت ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کے گناہ کا اثر میرے چہرے پہ ہوتا ہے تو آخرت میں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو دیکھو گے یسعیٰ نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومن کو دیکھو گے یہ نہیں کہ نور صرف چہرے سے، اس کے اطراف میں اس کا نور اتنا گھوما ہوا ہوگا کہ جو جہنمی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم اس کے قریب جائیں، شاید اس کے نور کی ٹھنڈک ہمیں کیا دے؟ فائدہ دے۔ تو 60 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی جو تم نے گزاری ہے، یہ فارمولوں کے تحت گزار رہے ہو۔ امیر ہونا ہے، جنتی بننا ہے، گھر میں سکون لانا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ سارے فارمولے، شریعت ان فارمولوں کا نام ہے جو تیرے زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے۔ یہ حلال کھا، یہ حرام نہ کھا، یہ پورا فارمولہ۔ خنزیر کھاؤ گے بے غیرت بنو، درندوں کا گوشت کھاؤ گے درندے بنو۔ تبھی جتنے حیوانات خدا نے حلال کیے سارے ویجیٹیرین ہیں۔ جو ویجیٹیرین حیوان ہوتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے۔ بھینس دیکھو کتنی معصوم ہے، شیر دیکھو کتنا درندہ ہے، شکل بتاتی ہے نا شیر کی، اس کے منہ کی بدبو، اس کی دھراڑ، اس کی آواز بتاتی ہے کتنا۔ کتے دیکھیے کتنے درندے ہوتے ہیں، بندہ شکل دیکھ کے بندے کو خوف آتا ہے، کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں؟ گندگیاں کھاتے ہیں۔ لیکن بکری دیکھو کتنی مظلوم، بھینس دیکھو کتنی مظلوم، آپ اسی کا دودھ پیتے ہو، اسی کا گوشت کھاتے ہو، تو آپ کے اندر وہ درندگی زیادہ نہیں آتی، کیونکہ وہ حیوان خود درندہ نہیں ہے۔ تو بھائی ایک درندے حیوان کے گوشت کھانے سے بندہ درندہ بنتا ہے، اور درندے مسلمان کو مانے گا بندہ تو وہ کیا بنے گا؟ یزید کتنا درندہ تھا، یزید کے ماننے والے کتنے درندے تھے۔ ایک عقیدہ بھی انسان کے وجود پہ اثر ڈالتا ہے۔ خدا کی قسم جتنے مکاتب کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حسین کو مانتے ہیں کہ وجود میں نرمی کتنی ہے، ہر مظلوم کی مدد کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھتے کہ شیعہ سنی ہے، کہتے ہیں آپ بھی حسین کے نام پہ پیتا جا، سلام کرتا جا حسین کو، یاد کرتا جا حسین کی پیاس کو، شیعہ نیاز کرتا ہے ہر بندے
کو لاتے کہ کھا کوئی بات نہیں، ہندو بھی یہ کھا، مسلمان بھی یہ کھا کہ حسین کا نیاز ہے کس سے کھانا. یہ دل کی نرمی ہے نا، یہ دل کی نرمی ہے کہ آپ سب کو اپنے سفرے پہ بلاتے ہو. فلسطین میں مسلمان مظلوموں کا شیعہ آواز اٹھائے گا کیونکہ حسین کے ماننے والے نا دل کی نرمی ہے. عقیدہ بگڑ جائے گا. گوشت درندے کا کھاؤ گے درندے بنو. درندہ صفت لوگوں کو جب اپنا امام بناؤ گے، درندہ صفت لوگوں کو جب اپنا بڑا بناؤ گے، درندہ صفت لوگوں کی جب محبت کرے دل میں آتی ہے، نتیجہ داعش بنتا ہے، ISIS بنتا ہے. کلمہ محمد کا پڑھ رہے ہیں، نام اللہ کا لے رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کسے مانتے ہیں؟ یزید کو مانتے ہیں، شمر کو مانتے ہیں، ایسے ایسے درندوں کو مانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے زہر دیا، جنہوں نے بڑے مظالم کیے. اب اس کو یہ خود بھی کیا بن گیا؟ درندہ بن گیا. 4 سال کے بچے کا گلا کاٹ رہا ہے، جوانوں کے پاؤں کاٹ رہا ہے، لوگوں کی قمیصیں اٹھا اٹھا کے ان کی پیٹھ کے زنجیروں کے نشان دیکھ کے ان کے گلوں کو کاٹ رہا ہے. کچھ کے تو گلے کاٹے نا، کچھ کو پتھر مار مار کے انہوں نے مارا. ایک ویڈیو آئی میرے پاس، بیچارے ہزارہ تھے، کوئی کان تھے. یعنی انسان دیکھ کے اس کا وجود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے والے بھی انسان ہیں، کہ یہ لوگ انسان ہو سکتے ہیں. عقیدہ بگڑ جائے تو بندہ درندہ بن جاتا ہے نا، کیونکہ درندہ صفت لوگوں کو ماننے لگے، خود کیا بن گئے؟ درندہ بن گئے. آج ان کی زبانوں سے جو نعرے نکل رہے ہیں، شیعوں کو یہ کر دیا، یہ درندہ صفت ہے نا. تمہاری تربیت بتا رہی ہے نا کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تمہارا اخلاق بتا رہا ہے نا کہ تمہارے امام کون ہیں، تمہارے بڑے کون ہیں. آج تک ہماری مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ہمارے علاقوں میں لوگ آتے ہیں، پورا ملک شیعوں کے قبضے میں، ایران، وہاں جا کر دیکھتے ہیں سنت کتنی آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. اس مکتب نے درندگی نہیں سکھائی، اس مذہب نے درندگی نہیں سکھائی. عجیب بیچارے کام کر کو 30-40 سے کھٹا تھا، اس میں ڈال کے زندہ زندہ ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر پھینک کے بیچاروں کو زندہ درگور کر دیا گیا. موصل سے 400 جوانوں کو، 400 جوانوں کی خبریں ملی، زندہ ان جوانوں کو دفن کر دیا گیا. بکرے کو بھی کوئی اس طرح ذبح نہیں کرتا جس طرح انسانوں کو ذبح کیا، کیونکہ اگر تیرا امام درندہ ہوگا نا، ایک اندر صفت بھی درندگی کی آئے گی. لیکن اگر تیرا امام حسین جیسا ہو نا، جو قاتل کو بھی پانی پلائے گا، تیرا امام نبی جیسا ہونا. جناب حمزہ کا قاتل تھا، جناب حمزہ کا جگر پھاڑا، کاٹ کے دیا، اور اس نے اپنے دانتوں کے نیچے چبایا. جب مکے میں اسلام آیا نا تو رسول کے پاس آیا، میں جاہل تھا، غلام تھا، مجھے کیا پتا، حکم کا پابند تھا، معافی مانگنے آیا. جس جناب حمزہ کے جانے کے حکم میں عام الحسن تھے، جس جناب حمزہ کے رسول نے کتنا دیا ہے، کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. حکومتیں کیا کرتی ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسرے پہ ظلم کرتی ہے، دوسری آتی ہے کہ صبر کر، مجھے موقع آنے دو، پاور میرے پاس ہوگا پھر میں تیری کی حالت کرتی ہوں. یہی کرتے ہیں نا حکمران. مکے والوں نے پتھر مارے، جنگیں کی، وہ ظلم کیے ابو سفیان نے، وہ ظلم کیے بنو امیہ نے. لیکن اسلام لانے کے بعد یا رسول اللہ کافی چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. کتنی رحمت بھرا وجود ہے کہ غلطیوں کو دہرانا ہے، معاف کرنا. جناب حمزہ کے قاتل کو کہا میں نے معاف کیا، لیکن بس معاف تو کیا ہے، بس ایک کام کر، کبھی میرے سامنے نہ آنا، اللہ، کیونکہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے چچا کا چہرہ یاد آیا. اب سوچو 4 سالہ بچی پہ کیا گزری، محنت پہ کیا گزری، کہ بابا کا قاتل بار 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 سامنے سے گزرتا ہے. گندا گوشت کھاؤ گے گندے بنو گے، اللہ نے فارمولہ بتا ہے. اور مرغا کھاؤ تاکہ تیرے اندر غیرت آئے. حلال حیوان، ہر حیوان کا ایک فائدہ بتا ہے، کون سا حیوان کون سا فائدہ. ہر غذا میں اہل بیت نے ایک پوری سائنس ہے. جو کھاتے ہو اس کا اثر ہے، جو بولتے ہو اس کا اثر ہے، جو پڑھتے ہو اس کا اثر ہے، جسے مانتے ہو اس کا اثر ہے، جو کرتے ہو
اس کا اثر ہے. لمحہ لمحہ یہ کائنات تیرے اوپر کیا ڈال رہی ہے؟ اثر ڈال رہی ہے. اب ان فارمولاز کو ریڈ کرو. اب یہ کتاب قانون آپ کے سامنے آ جائے گی. پھر زندگی بندے کی کیا بن جائے گی؟ جنتی بن جائے گی. اب ان ہزاروں فارمولوں میں سے ایک فارمولا یہ تزکیہ نفس کے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسمیں کھا کر خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے وجود کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا. ناکام وہ ہے جس نے یہ تزکیہ کا مطلب یہ فارمولوں کو پہچان کہ تم نے جسم کو، تم نے روح کو، تم نے زبان کو، تم نے آنکھوں کو، تم نے وجود کو، تم نے قلب کو. کیسے حرام ہے دشمن خدا کی محبت اپنے دل میں رکھنا. حرام ہے عدو دین کی محبت دل میں رکھنا. حرام ہے سیدنا کی علی ابن ابی طالب کی اور اہل بیت کے دشمن کی محبت دل میں رکھنا. اب اس کی محبت رکھنے سے تو قسیم بن جائے گا. اس کی محبت رکھنے سے تیرا دل نجس ہو جائے گا. جس طرح مسجد میں نجاست کا لانا حرام ہے، جس طرح نماز میں لباس نجس پہننے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جس طرح حج کا طواف کرنے سے خون کے دھبے انسان کے وجود میں نہیں ہونے چاہیے، اس طرح اگر بندہ جنتی بننا چاہتا ہے تو ناپاک لوگوں کی محبت دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمان اپنا نقصان کر رہا ہے، نقصان شیعوں کا نہیں ہے. اگر تو ناپاک لوگوں کی محبت دل میں رکھے گا واللہ تو جنت میں نہیں جائے گا. جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت حسنین جیسے لوگوں کی جگہ ہے، جنت سیدۃ النساء العالمین کی، جنت مصطفیٰ جیسے لوگوں کی جگہ ہے جن کے دلوں میں ناپاک محبتیں نہیں بلکہ اللہ کی پاک محبت دل میں موجود تھی. اب یہ ایک فارمولہ فرمائے واعفوا واصفحوا حتی یغفر اللہ لکم. اے بندے خدا معاف کرنا سیکھو. آج گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں معافی نہ دینے کی وجہ سے. میاں بیوی کا جھگڑا، طلاق کا ریش ہو، بھائی بھائی سے لڑائی، مسئلہ کیا ہے کہ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے. اللہ کہتا ہے حرام تو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں خدا تجھے معاف کرو؟ تمہیں فارمولہ بتا رہا ہوں. میری معافی یہ نہیں کہ خدا یا معاف کر دے تسبیحات لے کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں، یہ زبانی استغفار ہے. عملاً اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کروں تو فرمائے میرے بندوں کو معاف کرنا سیکھ. لفظ بدل کے یہ بولوں اپنے اندر خدائی مزاج پیدا. تھوڑا دیکھنا خدا کیسا ہوتا ہے، تھوڑا خدائی مزاج. بعض لوگ ہیں نا جو امیر بندے کی نقل کرتے ہیں، مہنگی گھڑیاں، فیک آئی فون، فیک چشمے، دوسروں کی گاڑیوں پہ سیلفیاں نکالنا، فوٹو فیس بک پہ چڑھانا. کہ کس کی نقل کر رہا ہے؟ امیر بننے کا. تھوڑا خدا بننے کی نقل کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. رنگ خدا پیدا کرنا. دیکھ خدا کیا ہوتا ہے، خدا کیا کرتا ہے. تو بھی وہ کام کرنا، خدائی کام کرنا شروع کرنا. اب کئی ایسے کام تم نہیں کر سکتا، مثلا خلقت نہیں، لیکن وہ رازق ہے تو رازق بننا. وہ صابر ہے تو صابر بننا. وہ بخشنے والا ہے. کہتا ہے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں توبہ کر، معافی ہے. ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں توبہ کر، معافی ہے. درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں توبہ کر. اور جتنا بڑا گناہ ہو. حسین بن علی کربلا میں کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اگر خدا کا رنگ دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر دیکھنا ہے نا خدا کس طرح سخاوت کرتا ہے تو حسن بن علی کو دیکھ. شجاعت، صبر دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں وجود اہل بیت میں کیا ہو رہی ہیں؟ اب دیتانی اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ تیرے مزاج میں خدا آ جائے گا. یہ روح کیا ہے؟ نفخت من روحی، اپنے وجود کا نفخہ ہے روح الہی. ہم رنگ خدا بن سکتے ہیں، ہمارا اخلاق خدائی بن سکتا ہے. ہمارا اخلاق اہل بیت کا اخلاق خدا ہے.
تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث ہے کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کو بدل دو. خدا کا بندوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے تو وہی برتاؤ کرنا شروع کر دو. اگر تو میرے بندوں کو معاف کرے گا، خدا کہتا ہے میں بھی تجھے معاف کرنا شروع کر دوں. کربلا میں معاف کرنے کا جشن ہے. آج ہماری زندگی میں معافی نہیں. چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی سی چھوٹی بدتمیزی کرنے کے لیے تیار نہیں. اب معاف ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ ہمارے اندر ذات کی محبت بہت زیادہ ہے. میری ذات کو کسی نے مجروح کیا، نقصان پہنچایا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اہل بیت کی ذات کو بھی، اہل بیت کے بدن کو بھی نقصان پہنچایا. رسول کو پتھر مارے، ذات بدن تھا، معاف کیا. دشنام دیے، گالیاں دی، معاف کیا. امام حسین کے پانی بند ہوا کیونکہ اور نے راستہ روکا تھا، امام نے پھر بھی کیا کیا؟ معاف کیا. حب ذات کی وجہ سے کسی کو معاف نہیں کرتے. اب آؤ جاتے عاشورہ میں امام حسین کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ انی ظلم لمن صلم وحرب لمن حاربکم. مولا صرف محبت ہے میری ہر اس بندے سے جو آپ سے محبت کرتا ہے. میری دشمنی ہے ہر اس بندے سے. جنگ ہے اور اعلان جنگ ہے اس بندے سے جس نے آپ کے ساتھ کیا کی ہے؟ جنگ کی. مطلب جنگ کروں گا اپنی وجہ سے نہیں، تیری وجہ سے. محبت کروں گا اپنی وجہ سے نہیں، تیری وجہ سے. گویا میں نے اپنی ذات کو معیار نہیں بنایا. معیار کس کو بنا رہا ہوں؟ حسین کو بنا رہا ہوں. اگر ہم سب کا معیار ایک ہو جائے کہ بھائی اس سے محبت کرو گے تو میں تجھ سے محبت کروں گا، اس سے دشمنی کرو گے تو میری دشمنی ہے. ہم سب کا تعلق کس کی وجہ سے بنے؟ حسین کی وجہ سے، علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. تو ساری دشمنیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے معیار کسے بنایا ہے؟ میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو مجھے گالی دی، میں آ گیا نا. تو جہاں میں تو وہاں خدا نہیں، جہاں میں تو وہاں حسین. کربلا کا ایک مقام اور ایک جگہ دکھاؤ جہاں حسین میں نظر آیا. ایک جگہ میرا بیٹا، میرا مال، میرا بدن کہ خدا رضن برضا و تسلیم امرے. حسین تیری رضا پہ راضی، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. خدا میں کیا ہوں؟ سب کچھ کیا ہے؟ تیرے دین کے لیے میرا بدن حاضر ہے، تیرے دین کے لیے میری زینب حاضر ہے، تیرے دین کے لیے میری سکینہ حاضر ہے، تیرے دین کے لیے میرا علی اصغر حاضر ہے. اب خدا نے کہا حسین تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا، میں خدا بھی سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دوں گا. اور محمد والے محمد بلند سے بلند کر صلوات. اللہ سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دوں گا. چھٹے امام جعفر صادق مولا کے پاس صحابی ہے. مولا خدمت حاضر ہوا. امام نے سوال کیا بتا تو نے کتنے حج کیے ہیں؟ مولا 19 حج کر چکا ہوں. امام نے کہا ایک اور حج جا کے کر لے، جب 20 ہوں گے نا یہ حسین کی ایک زیارت کا ثواب ہے. حج اللہ کے گھر کا، زیارت حسین کے گھر کی. خدا ثواب 20 گنا زیادہ دے رہا ہے کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا پہ نچھاور کیا. کہ حسین ظاہر تیرا ہے، ثواب اپنی زیارت کرو. زیارت تیری کر رہا ہے لیکن ثواب کیا ہے؟ گویا زیارت خدا. ثواب خانہ خدا کا ثواب ہے. اگر آپ کا وجود ایسا بن جائے نا، جنت کس کی؟ خدا کی. نعمت کس کی؟ خدا کی. سب کچھ اللہ کا ہے نا. اللہ کہتا ہے تو میرا بن جا، میرا سب کچھ تیرا بن جائے گا. تو میرا بندہ بن جا. اپنے اندر اخلاق خدا کو کیا کر؟ پیدا کر. وقت ہو تو چکا. 2 نقطے حکمت کی ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم کئی چیزیں سنتے ہیں، مثلا پوری مجلس نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. اب مومن 24 گھنٹہ مسلح بھی بیٹھا رہے، کام بھی نہ کرے.
اب بچوں کو توجہ بھی نہ دیں تو میں تو بڑا متوجہ ہوں تو مولانا یہ مسئلے پہ بیٹھتا ہے نہ بیوی کی طرف توجہ نہ گھر کی طرف، یہ بھی نہیں کہ بندہ ایک چیز کی فضیلت سنے اور دیوار میں اس طرف گر جائے یا اس طرف گر جائے، یہ نہیں تعادل۔ یہ سارے اصول پڑھو گے نا پھر سمجھ آئے گا میں نے کب کیا کرنا ہے۔ سوال کیا کسی نے معصوم سے کہ معافی کا اتنا ثواب کا 3 دن سے زیادہ گزر جائے مومن کو معاف نہ کرے اللہ کی لعنت ہوگی۔ اتنی سختی اور کو معاف کیا، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا، واقعات پڑھنے کے آئیں کئی واقعات، گنجائش نہیں ہے لیکن حکمت جیسے گنجائش نہیں، صرف اشارہ کرو غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بدتر ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن کئی جگہوں پہ فرما غیبت کرنا ثواب ہے۔ کون سی چیز کہاں بری ہے، کون سی چیز کہاں اچھی ہے۔ اب ثواب کا ہے، مثلا کسی بندے کے گھر میں بیٹی کا رشتہ ہے، اسے نہیں پتا لڑکا کیسا ہے، آپ کا دوست ہے آپ سے پوچھ رہا ہے لڑکا کیسا ہے، اب آپ بولو گے غیبت نہیں کرنا، اس نے زن پھیلاؤ بہت اچھا ہے، تو کل شادی کی ستیہ ناش ہو گیا بیچاری کا، نہیں یہاں بتاؤ بندہ بزنس کر رہا ہے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے ہمارا بندہ کیسے، آپ سچ بتاؤ۔ مظلوم میں جس پہ ظلم ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے آتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، اس کی باتیں سنو تاکہ اس کا من کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ مثلا معافی کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، کیا ہر بندے کو معاف کر دیں، یزید کو معاف کر دیں، اتنا بھی بندہ نرم دل نہ ہو جائے نا کہ مولانا نے ساری مجلس معافی بھی پڑھی ہے، آج ہم نے یزید کو بھی معاف کیا، بندہ چھوڑا۔ معافی کس کے لیے، کس کے لیے؟ زندگی میں کئی آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، لوگ آپ کی زیادتیاں کرتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو بدنام کرتے ہیں، سب کو معاف کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ 3-4 جگہ ہیں جہاں پہ معاف کرنے سے منع کیا جائے، 3-4 جگہ ہیں، 2 جگہ بتا رہا ہوں باقی وقت نہیں۔ فرمایا العفو للمقر لا للمصر، معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے، جو اقرار کرے کہ میں نے غلطی کی۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا اتنے بڑے بڑے ظالم کے خدا کی رحمت کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، جب کئی لوگوں نے میری پرانی مجلسوں سے کلپ کاٹ کے میرے خلاف بھی چلائیں، مولانا نے شیور کو معاف کروا دیا مجھے، تو پوری بات میری تو پتہ ہی نہیں کسی کو، کہ مولا اتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اور خدا کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ آتے تھے نا معصوم سے کہ بھائی مثلا سوئی کے سوراخ سے خدا اونٹ کی قطار گزار سکتا ہے انڈے میں دنیا میں، ایسے ایسے سوالات، یہ بھی کائنڈ آف دیز کوشچنس تھے کہ خدا تو ہر نمرود فرعون معاف کر سکتا ہے، امام نے کہا اللہ قدرت رکھتا ہے، ہر کام کو قدرت رکھتا ہے، معافی کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ خدا معاف کرے گا۔ دیکھو معاف کرنے کے لیے بندے کا توبہ کرنا ضروری ہے۔ پوری زندگی بندہ گناہ کرے اور بغیر توبہ مر گیا، معافی نہیں ہے نا۔ کیوں علی کہتے ہیں ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ تیری موت کا پتہ نہیں، توبہ کرنا، ہر مجلس میں آ کے گریا کرنا۔ العفو للمقر، یزید نے کب توبہ کی، شمر نے کب توبہ کی، یہ مرتے دم تک بدبخت رہے اور شقی رہے۔ دوسرا قتل نفس زکی، قتل امام کی معافی ہے۔ آخر تک امام شمر کو کہتے رہے چھری اگر گدے پہ چل گئی نا اب تک مہلت ہے، چھری چلانے سے لیکن چھری چل گئی تو معافی نہیں۔ آواز دینے سے پہلے کہنے لگے جسے جانا ہے مجھے چھوڑ